سوال یہ پوچھا گیا، موبائل میں قرآن کریم رکھنا اور اس کو بے وضو چھونا کیسا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور قرآن مجید کو اپنے پاس رکھنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں درجات میں بلندی ملتی ہے، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے رحمت والے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے، ادب بھی ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت سارے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ دنیا نے ترقی کی ہے، موبائل ایجاد ہو گیا، طرح طرح کی اپلیکیشن آ گئی ہیں، جس میں قرآن اپلیکیشن کے نام سے بہت ساری اپلیکیشن پلے سٹور سے لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ دیکھ لیں یہ پلے سٹور میں جو قرآن مجید جو ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یہ سادہ قرآن پاک ہے یا ترجمے والا ہے۔ پھر سادہ قرآن پاک ہے، اس میں بھی احمدیہ جماعت جو ہے، قادیانی جو ہے، ان لوگوں نے بھی اپنا قرآن مجید لانچ کر رکھا ہے، پلے سٹور پر موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ خیال کریں کہ یہ قادیانیوں کا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ترجمے والا اگر قرآن ہے تو یہ دیکھ لیں کسی بد مذہب کا ترجمہ تو نہیں ہے، اب اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک کو موبائل میں رکھنا کیسا، تو یہ بالکل جائز ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اب اس کو بغیر وضو کے چھونا کیسا، تو اس میں بعض علماء تو احتیاطاً یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو قرآن مجید اسکرین پر آتا ہے، جو اس کے اوپر اسکرین ہے، اس پر ایک اور اسکرین بھی ہوتی ہے، تو جو شخص اس کو ٹچ کرتا ہے، اوپر سے ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ اس کا ہاتھ قرآن کی آیت پر نہیں لگتا، اس لیے بغیر وضو کے بھی اگر اس کو چھو لیا تو یہ چھونا جائز ہے۔ لیکن پھر بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن مجید اگر موبائل میں بھی تلاوت کریں تو اس کو ہاتھ بغیر وضو کے نہ لگائیں۔ احتیاط یہی ہے، جتنا ادب کریں گے اتنا قرآن پاک کی برکتیں زیادہ ملیں گی۔ ایک بات ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، تو محبت کی بات ہوتی ہے، قرآن عظیم کی دل میں محبت جتنی ہوگی، جتنی قدر ہوگی، ہم اتنا ہی ادب و احترام کریں گے، اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنا ادب کریں گے اتنی فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ہے، اب کبھی اسپیس نہیں ہے، بہت سارے سافٹ ویئر اپلیکیشن بندہ ڈیلیٹ کر رہا ہے، اس میں قرآن پاک کی بھی اپلیکیشن کبھی آ گئی، وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے، یا بعض اوقات میسج آتا ہے اس میں آیت لکھی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک میسج گردش کرتا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے، لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن ڈیلیٹ کر دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، تو اس لیے قرآنی آیاتوں کو ہرگز آگے میسج نہ کریں، واٹس اپ نہ کریں، شیئر نہ کریں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایسی کوئی قیامت کی علامت کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آئی۔ قیامت کی علامات پہ جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، الاشاع فی اشراط الساعہ، یہ کتاب ہے علامہ بزرنجی کی، اسی طرح علامہ سیوطی کی کتاب ہے شرح الصدور ہے، اس طرح البدور الصافرہ ہے، اس طرح امام قرطبی کی کتاب ہے التذکرہ ہے۔ کسی بھی امام نے جو قیامت کی نشانیاں لکھی ہیں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں، کسی نے یہ نہیں بیان کیا کہ قرآن مسلمان اپنے ہاتھ سے مٹائیں گے، تو ایسی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس میسج کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔